السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انزل الناس منازلهم رواہ ابو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، اس رب تعالی کی جتنی بھی بڑائی بیان کی جائے کم ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نہایت ہی مختصر حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا متن بیان کیا۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انزل الناس منازلهم۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے لوگوں کے مرتبے اور ہر شخص کے رتبے کے مطابق اعزاز و تکریم سے پیش آنا۔ یہ ایک اخلاقی فرض اور اخلاقی تعلیم ہے کہ ہم اپنی ذات سے بھی نکل کر ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی جائزہ لیں۔ بحیثیت ایک انسان اور ایک مسلمان ہونے کے ہم صرف اپنے ہی آپ میں مگن یا اپنے ہی سراپے میں گم نہ رہیں، بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں، اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں سے بھی تعلقات استوار کریں، اور جس کا جو مرتبہ، جو مقام اور جو عہدہ ہے اس کے مطابق اس کی عزت، تکریم، تعظیم ہم پر لازم ہے۔ میری پیاری طالبات، ہم جب اپنی ذات سے نکل کر سامنے جب نگاہ دوڑاتے ہیں، اپنے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہر طرف دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی چاروں طرف ہمیں اپنے ایسے رشتے محسوس ہوتے ہیں جن کے بنا ہم زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، اور اگر ہم میرڈ لائف میں ہیں، شادی شدہ زندگی کے اندر ہیں، تو ہمارے خاوند ہیں، ہماری اولادیں ہیں۔ مرد حضرات اگر یہ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، تو ان کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ یعنی ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان یا ہر ایک شخص اپنے ساتھ کئی رشتوں سے جڑے لوگوں سے وابستہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کی اس حدیث کا مفہوم یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے عزت اور مرتبے کے مطابق عزت دو۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کرے انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دو۔ یہاں پر نبی علیہ السلام چاہتے تو انزل المؤمنین کہہ سکتے تھے کہ مومنوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزت دو، نہیں، یہاں پر مخاطب کیا گیا عوام الناس کو، عام لوگوں کو، عام انسان کو، عام شخصیت کو، یعنی ہر ایک شخص، ہر ایک انسان اپنے سے بڑے یا نیچے سے چھوٹے شخص کو اگر دیکھتا ہے یا ملتا ہے یا جلتا ہے یا رہتا ہے ساتھ میں، تو ان کو اس نے عزت اور تعظیم اور شفقت، نرمی سب کچھ اس نے کرنی ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں پر بزرگی نہیں دکھاتا، بڑوں کے ساتھ بزرگی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو۔ رب تعالی چاہتا تو یہاں پر کہہ سکتا تھا وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلْمُتَّقِينَ حُسْنًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک معاشرتی زندگی
گزارنے کا اسلوب بتایا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، عام انسان سے، عام لوگوں سے ڈیلنگ کرتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے ہے، سب معاملات کو لے کر چلتے ہوئے تم لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرنا. فعل عمل ہے، قولو کہو تم، عمل ہے، حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. اور انزل الناس منازلہم، اس میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کام لازمی کرنا ہے. کوئی کہتے ہیں نا دس از مائی آرڈر، یہ میرا آرڈر ہے، آپ نے اس کو کر گزرنا ہے. جو آرڈر ماننے والے ہوتے ہیں، جو کسی کی ماتحتی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کمپنی میں، کسی آفس میں، کسی ادارے میں، کوئی ملازمت پیشہ شخص جب کسی دکاندار کے پاس، مالک کے پاس جب کام کرتا ہے تو اس کے آرڈر کو سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے. تو رب تعالی بھی قرآن مجید کے اندر اپنا آرڈر جاری کر رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرنا. اور نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق عزتیں دیتے چلے جاؤ. اب لوگ عام انداز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے ہمارے پاس، لوگوں کی ایک بہتات ہے ہمارے پاس. اس میں آپ کے سارے وہ رشتے آ گئے، وہ تعلقات آ گئے جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں یا جن کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہیں، جو بھی معاملات آپ طے کر رہے ہیں وہ سب لوگوں میں شامل ہو گئے. اب ان لوگوں کو آپ نے عزت دینی ہے. ایک مقولہ ہے نا، کسی دانش مند نے کہا ہے کہ عزت دو تو عزت لو. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے عزت لو پھر عزت دو، نہیں، کہا کہ پہلے عزت دینی ہے سامنے والے کو تو وہ پلٹ کر پھر آپ کو عزت دے گا. لیکن آج کا انسان بڑے ہی عجیب کیفیت میں ہے. وہ کہتا ہے بس ہر کوئی ہمیں عزت دیتا چلا جائے، ہم نے کسی کو عزت نہیں دینی. تو ایسا معاملہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو انسان پھر نقصان میں چلا جاتا ہے. اور وہ نقصان اتنا بری طرح سے نقصان ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے کیفیت کو نہیں سمجھا نا، ہم نے مفہوم کو نہیں سمجھا. ہم اپنی ذات سے نکل کر باہر ہم نے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرا، ہم اپنی ذات کے ارد گرد سے باہر آئے نہیں. جب ہم اپنی ذات سے باہر آتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہم جس معاشرے میں یا جس سماج میں یا جس گھرانے میں یا جس خاندان میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ بہت سے لوگ بھی رہتے ہیں. ہم نے سب کو عزت دینی ہے، تو جب ہم کسی کو عزت دیں گے تو آگے سے پھر ہمیں بھی رپلائی میں عزت ملے گی. تو ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے ہمیشہ. آپ کا دل مانے یا نہ مانے، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن اگر کوئی باعزت شخص ہے، مثال کے طور پر کوئی علم کی بنا پر مرتبہ پا گیا، کوئی اپنی کسی ایسی چیز میں مہارت لے گیا کہ اس کا مرتبہ بڑھ گیا، کسی نے کاروباری صلاحیتوں کے گل ایسے جانے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا گیا، مہارت لے گیا، وہ سبقت لے گیا، کسی نے اسری تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں ایسا جو ہے وہ بات کو سمجھا یا ایسے اس نے ٹاپ کیا، وہ اپنے اس پر سبقت لے گیا. اب کہا کہ تم اس سے جیلس مت ہونا، اس سے تم جلنا نہیں، اس کی عزت کرنا. اگر رب تعالی نے اس کو کوئی نعمت دے کر باعزت کر دیا ہے تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں کہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سناتی چلوں. آپ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک حج کرا اور اس حجت الوداع کے موقع پر آپ کے پاس صحابہ کرام کا جمع غفیر ٹھاٹے ماتا سمندر موجود تھا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور کیا کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں نے تم پر اللہ کا دین پہنچا دیا؟ بہت طویل حدیث ہے، بہت طویل اس کے اندر باتیں ہیں، بہت بڑے اس کے اندر نصیحتیں ہیں مسلمانوں کے لیے. ایک حصہ میں آپ کو بتاتی چلوں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اے کعبۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تیری حرمت ہم سب پر واجب کر دی ہے، تیری حرمت ہم سب پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کی عزت کو خراب کر دیا تو تیری کعبے کی حرمت سے زیادہ اس مسلمان کی عزت کا اللہ تبارک و تعالی نے پاس کیا ہے۔ یعنی ایک مومن کی، ایک مسلمان کی، ایک انسان کی عزت اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ بیان فرماتی۔ اور جب ہم اپنے جائزہ، اپنے حالات پر غور و فکر کریں اور نگاہ دوڑائیں تو ہماری عقل حیران ہوتی ہے، ہم ایک سکتے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور جب ہمیں ایسے واقعات، ایسے تجربات یا ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ کیسے کسی دوسرے کی عزت کو اچھال کر کے رکھ دیتے ہیں، کیسے دوسرے کی عزت کو جو ہے وہ پیروں تلے رون دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ لوگوں کو ان کی عزت کے مرتبے کے مطابق عزت دے دو، ان کے مرتبے کا پاس رکھو۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا، مثال کے طور پر سمجھانا چاہیے آپ نے، حدیث کے مفہوم سے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی باعزت والی جگہ ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہے کہ ہاں بھئی یہ اس شخص کی ہے یا اس آدمی کی ہے یا اس خاتون کی ہے، تو فرمایا کہ کہا گیا، اخلاق سکھایا گیا کہ آپ اس کی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بھی اجازت طلب کریں کہ یہ باعزت جگہ ہے، یہ باعزت سیٹ ہے، کیا میں اس پر تشریف رکھ سکتی ہوں، کیا میں اس پر بیٹھ سکتی ہوں؟ کہا اجازت لے کر بیٹھو، یہ تمہارا اخلاقی فرض ہے۔ اتنی بڑی نصیحت، اتنی بڑی تعلیم، اتنی بڑی ہماری اصلاح، کون ہوگا ایسا سمجھنے والا؟ کون جانے گا اس کو؟ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو گرانے پر مصر رہتے ہیں۔ ہماری نگاہ میں کھٹکتا ہے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مرتبے یا عزتیں دے دے، ہم اس کو نیچے گرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کبھی اپنے اعمال سے، کبھی اپنے کردار سے، کبھی اپنے افعال سے، کبھی اپنی قول سے، کبھی ہم کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں سامنے والے کے لیے کہ دوسرا شخص جو اس کے متعلق سنتا ہے تو اس کو اپنی نگاہوں میں گرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کیا ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا ہم نے اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے اللہ کے ہاں اپنے اعمال کو اپنے سامنے رکھ کر حساب کتاب نہیں کرنا؟ سوچا ہے کبھی کہ اس وقت ہمارے پاس کیا ایسا ذخیرہ ہوگا جس کی بدولت ہم جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ہم تو لوگوں کو عزت دینا جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے اندر دیکھ لیں، کوئی چھوٹا بہن بھائی بڑے بھائی کی، بڑی بہن کی کوئی عزت نہیں کرتا، حالانکہ ایک مرتبہ ہے اس کا، ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا بھائی بنایا ہے یا بڑی بہن بنائی ہے، تو اس کی عزت کیجیے۔ اگر کوئی بڑا گھر کا فرد ہے، بزرگ ہے، ہم اس کی عزت نہیں کرتے، ہم کیا ہوا میں بات اڑا دیتے ہیں، ہاں جی آپ کے جیسے تو ہم نے بہت نصیحت کرنے والے دیکھیں۔ آپ کو کیا پتہ جناب آج کل تو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیسے موو کرنا ہے، ہم نے کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ برگر فیملی کے ساتھ ملانا ہے۔ آپ کو کیا پتہ، آپ تو وہی بیکورڈ، آپ تو وہی دقیانوسی لوگ، پچھلے زمانے کے لوگ، کیسے ہم بزرگوں کو ان کے مرتبے سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ آج ہر گھر میں، ہر جگہ پر باعزت یا بزرگ لوگ آنکھوں میں آنسو لیے روتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی اولادوں نے یا ان کے ساتھ جڑے ایسے رشتوں نے ان کی ایسی ناقدری کری، ان کی ایسی بے عزتی کری کہ بیچارے منہ چھپائے روتے نظر آتے ہیں۔ خدا را اپنے اعمال پہ نگاہ کیجئے، اپنے دل کی حسد، جلن، بغض، عداوت کو نکال کر پھینک دیجئے۔ جو لوگوں کو مرتبہ دے دیا گیا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اس کے مطابق ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیے، ان کی عزت کیجئے۔ کسی کی علم کی بدولت اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل بنایا ہے، کوئی ایسی صلاحیت دی ہے جو آپ کے اندر نہیں، اس کے ساتھ اس کی عزت کیجئے۔ کتنے گھروں کے اندر ایک افراتفری، ایک بے چینی، ایک بے قراری ہے،
کیوں کہ ہم نے اپنے سے برتر لوگوں کو ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی تکریم کرنی چھوڑ دی ہے. ہم کوئی ان کو ویلیو ہی نہیں دیتے، ہم ان کو کوئی عزت، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. ایسے نہ کیجیے، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے اعمال کو دیکھیے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر اپنے صحابہ کرام کی بڑی عزت کیا کرتے تھے. جب وہ آپ کے پاس آتے تو آپ اللہ اکبر ان کے آگے بڑے محترم بڑے محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ اختیار کرتے. آپ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے نواسوں کو جھک کر پیار کر رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھ رہا تھا، یہ عمل دیکھ رہا تھا. قریب آتے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ بھی چھوٹے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میرے سینے میں دل نہیں؟ کیا میرے سینے کے اندر گوشت کا لوتھڑا نہیں؟ کیا میں انسان نہیں؟ میرے اندر بھی محبت ہے، احساس ہے، جذبات ہیں. آج اصل میں ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. جب ہم بے حسی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو بس اپنا آپ نظر آتا ہے اور اپنی ہر بات سچی نظر آتی ہے اور اپنا ہر کردار، اپنا ہر عمل ٹھیک نظر آتا ہے. کوئی اگر اصلاح کرنا بھی چاہے، کوئی اگر کچھ بتانا بھی چاہے تو ہم اس کو بے عزت کر دیتے ہیں. ہاں تمہارے تو جیسے ہم نے بہت دیکھے، تمہارے جیسے تو ہم نے ایسے بھی دیکھے، تمہارے جیسے تو ہم نے ایسے بھی بھگتائے. یعنی ایسی ہماری زبان باتیں کہہ جاتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کسی کی کیسی دل آزادی کر گئے یا ہم کیسے سامنے والے کو بے عزت کر گئے. ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز زبان کے ساتھ کہہ کر بے عزت کریں. بعض دفعہ آپ کے رویے، آپ کے اخلاق یا آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ سامنے والے کو کتنی عزت دے رہے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے آپ نے کس کو کیسے عزت دے دی. اگر آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے اور سامنے والا اس کو فیل کر رہا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہم سب سے درگزر فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ اعمال کروا لے کہ جس سے ہماری دین، دنیا اور آخرت سنور جائے. میری پیاری طالبات، میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنے اندر سے اس برے اخلاق کو ختم کرنا ہے. اور جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ، عہدہ، منصب، سیٹ کچھ بھی عطا کی ہے اس کے مطابق اس کی عزت کیجیے. اور اللہ کے لیے منہ دیکھے کی عزت نہ کیجیے، دل سے عزت کیجیے، دل سے اس کو ویلکم کہیے، دل سے اس کا احترام کیجیے. جب آپ کسی بندے کو، اللہ اکبر، جب آپ کسی انسان کو عزت دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں کی اور برکتوں کی بارشیں نازل فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس نیکی کو قبول فرما لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے مرتے دم تک ہر وہ کام کروا لے کہ جس سے اس رب کی رضا ہو اور اس رضا کے تحت ہم جنت میں اپنے لیے ایک اچھا مقام بنا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.